بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں رفاعی یونیورسٹی کا، اس کی انتظامیہ کا، برادر اعظم مغیرہ لقمان صاحب کا، یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا۔ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ جو کتاب ہے وہ جیسے بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے اہل کتاب، تو اہل کتاب کی اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے یہود و نصارہ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور وہ اصل میں ان کو جکسٹپوز کیا جاتا ہے مشرکین کے ساتھ، کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاً اہل کتاب تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تورات اور پھر انجیل، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیویشن کا شکار ہو گئے، انحراف کا شکار ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں جیسے عرف یہ ہے کہ اہل کتاب ہم ان کو کہتے ہیں، لیکن ایک خاص معنی میں جو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے قول میں ان کو اہل القرآن کہا ہے، کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ تو قرآن مجید کا جو بالکل ابتدائی تعارف ہمیں اس کی جو ترتیب مصحف ہے اس میں ملتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اور پھر آپ دیکھیے جو پہلی وحی ہے، یہ تو آپ دیکھ لینا کہ ترتیب مصحف میں پہلی یعنی دوسری صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، جو پہلی وحی ہے اس میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو قلم کیا ہے؟ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ نوشتہ، وہ کتاب وجود میں آتی ہے جو پھر باقی رہتی ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دنیا کی پرانی تہذیبیں ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ اوریلٹی تھی یا اورل کلچر تھا، کہ یعنی گفتگو ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا، لیکن یہ بات کہ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتاب جیسے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت پرانی بات ہے، کراچی میں ایک جگہ پہ ایک سیمینار تھا قرآن اور اقبال پر، تو وہاں میں نے بھی طلب علمانہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ ایک بہت پرانے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، صاحب علم ہیں، شاہ نواز فاروقی صاحب، وہ وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور پھر مجھ سے بعد میں کہنے لگے جب ہم کھانے پہ بیٹھے کہ بھائی تم نے کچھ لکھا ہے، کوئی تمہاری کتاب وغیرہ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہم بس کچھ بول بال لیتے ہیں، یہاں وہاں کی ہانک لیتے ہیں، کہ لکھنے کی طرف، تحریر کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں ہے، مناسبت نہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے ذرائع تفنن کہا کہ بھائی میں اس کلامی روایت کو نہیں مانتا۔ کلامی روایت اصل میں تو علم کلام کو کہتے ہیں نا، کلام ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں تھیولوجی کہا جاتا ہے، یا تو بہرحال تو انہوں نے کہا یہ کلامی روایت۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم نے اس میں بات کی سلیم احمد صاحب کی اور فلاں صاحب کی اور فلاں صاحب کی، تو یہ باتیں تم نے کہاں سے تمہیں معلوم ہوئیں؟ تو ظاہری کتاب سے معلوم ہوئی نا، تم نے کتاب پڑھی ہے، وہاں سے تمہیں ان مفکرین کا، ان کے افکار کا پتہ لگا۔ تو علم کی منتقلی کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ قلم ہے اور کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مشہور حدیث بھی ہے، یا ایک آپ سمجھ لیں کہ روایتیں بھی چلی آ رہی ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کر لو، علم کو محفوظ کر لو کتابت کے ذریعے۔ تو کتاب بہرحال بہت غیر معمولی چیز ہے، اور عربی زبان کا بہت مشہور مصرع ہے کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ زمانے میں، دنیا میں سب سے بہترین جو کمپینین ہے، جو جلیس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ تو پھر جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دور ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ سائبر سپیس کا دور ہے، سائبر ایج بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جیسے دوبارہ سے اس بات کی بہت ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم طلباء کو، تمام لوگوں کو، خود اساتذہ کو متوجہ کریں کتاب کی طرف، چونکہ اب ہمارے ہاں ہر چیز کا سورس جو ہے وہ اسکرین ہے، اسکرین سے ہم لے رہے ہیں۔
اور زیادہ تر ہمارا جو موڈ ہے وہ آڈیو ویژول ہے. دیکھیں ہر دور کی ایک ایتھوس ہوتی ہے. جو آپ سمجھ لیں وکٹورین ایج تھا یا اس سے پہلے لیٹر میڈیول ایج جو تھا, اس میں جو سب سے بڑی قدر تھی وہ تھی سنسیئرٹی, خلوص. پھر مڈرنٹی آئی, انلائٹنمنٹ آیا, وہاں پہ ایک ٹرم بہت فیشنیبل ہو گئی, اوتھینٹسٹی. اوتھینٹک بینگ بننا ہے جی. ہائیڈگر کو آپ پڑھ لیں, سارتر کو پڑھ لیں, اوتھینٹک بینگ بننا. اب جس کو آپ پوسٹ ماڈرن ایرا کہہ لیں, اس کی جو سب سے بڑی ویلیو ہے, اس کی جو سب سے بڑی قدر ہے وہ ہے ویزیبلٹی. ویزیبل رہنا ہے, ویزیبل. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس دور کی جو سب سے اہم ایجاد ہے اور سب سے زیادہ خوفناک ایجاد ہے وہ کیمرہ ہے. کیمرہ اور امیج کلچر میں ہم رہتے ہیں, چاہے وہ امیج سٹل ہو چاہے وہ موونگ ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس امیج کلچر نے ہمیں کہاں تک جا کے متاثر کیا ہے. ہمارے بہت تحت الشعور میں جا کر اس نے ڈینٹ ڈال دیا, بہت گہرا ڈینٹ ڈالا. اور خیر سامنے کی باتیں ہیں, لیکن بہرحال یہ باتیں سامنے کی بھی نہیں رہی. جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں, ٹیکسٹ پڑھتے ہیں, تو ٹیکسٹ کے مقابل میں ہم ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ ڈسکرسو عمل ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہم رکتے ہیں, ہم ٹھہرتے ہیں, ہم غور کرتے ہیں, ہم کتاب بند کرتے ہیں, ہم آنکھیں بند کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, کوئی ساتھ حاشیے پہ لکھتے ہیں, کوئی ڈائری ہے, کوئی جرنل ہے, اس پہ کچھ نوٹ کرتے ہیں, پھر ہم آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ اسکرین کے سامنے ہم پیسو ہوتے ہیں, پیسو ہوتے ہیں. اور اسکرین کے سامنے ہمارا جو موڈ ہوتا ہے وہ لرننگ کا نہیں ہوتا. نیل پوسٹ مین نے 90s کے شروع میں ایک کتاب لکھی تھی, بہت دلچسپ. اس کا ٹائٹل تھا امیوزنگ آور سیلوز ٹو ڈیتھ. ٹیلی ویژن کے فینومینن. اس زمانے میں ٹیلی ویژن ہی تھا, ظاہر بات نیٹ وغیرہ اس طرح نہیں ابھی آیا تھا, نہ جو ہے وہ باقی چیزیں تھیں. کہ یہ جو امیج ہوتا ہے نا, اس کے سامنے ہم, اور ہمارا موڈ جو ہوتا ہے نا, اسکرین پر ٹی وی تھا نا, اس نے کہا ٹی وی میں جو کچھ بھی آئے گا وہ انٹرٹینمنٹ موڈ میں آئے گا. یہ بہت گہری بات ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر ٹی وی اسکرین پر, یا اب ٹی وی ختم ہو گیا, ریڈنڈنٹ ہو گیا, اب تو اسکرین ہے نا, اور اسکرین ہر آدمی کی اپنی ہے. وہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا نا کہ ہر آدمی کو اپنی صلیب خود اٹھانی ہے, تو ہم میں سے ہر آدمی اپنی صلیب خود لے کے گھوم رہا ہے. اور گویا ایک بالکل پرسنلائز قسم کا اس کے پاس ایک میڈیم ہے, اسکرین ہے, اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ڈیسک ٹاپ کہا, پھر ہم نے لیپ ٹاپ کہا, تو اب پام ٹاپ ہے. یعنی آپ کی گویا ہتھیلی کے اوپر وہ موبائل ہے, اور اب تو واچز بھی ہیں, اور پتہ نہیں آپ اب تھوڑے عرصے بعد تو انڈر دا اسکن بھی ہو جائے گی نا, انڈر دا اسکن. تو وہ پھر آئی بات ہے, پھر آپ اینک لگا لیں گے, اینک نہیں بھی لگائیں گے تو آپ لینس لگا لیں گے, تو وہاں سے آپ مووی دیکھنا شروع کر دیں گے. بادل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ڈینجرس صورتحال ہے. اور معاف کیجئے گا, اس میں یہ بھول پن سے نکلنا چاہیے کہ بھئی آپ دیکھ کیا رہے ہیں. یہ اہم نہیں ہوتا کہ دیکھ کیا رہے ہیں, یہ بہت بھول پن کی باتیں ہیں کہ جی کانٹینٹ کیا ہے. نہیں, کانٹینٹ بات کی بات ہوتی ہے. مارشل مکلوہن ایک بہت مشہور میڈیا کا تھیورسٹ تھا, اور واٹ از میڈیا اس کی کتاب ہے, انڈرسٹینڈنگ میڈیا اس کی کتاب ہے, اور گلوبل ولیج کی جو ٹرم ہے اس نے استعمال کی, وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک جملہ ہے, کاش ہمارے مذہبی غیر مذہبی تمام لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے, ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا, تو ان کو بڑی معرفت مل جائے گی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ دا میڈیم از دا میسج. دا میڈیم از دا میسج. یہ اہم نہیں ہے بھائی کہ آپ اس پہ جو ہے, وہ پرانے زمانے میں ہماری جوانی میں ہوتا تھا چترہار اور گیت مالا اور فلاں اور ڈما. یہ اہم نہیں ہے کہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں, آپ ڈانس پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ لڈی دیکھ رہے ہیں, یا آپ نعت دیکھ رہے ہیں, یا آپ ریلیجس تقریر سن رہے ہیں. یہ لوگوں کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے. کچھ بھی دیکھ رہے ہوں آپ, اس میں اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے موڈ میں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ اہم نہیں ہے, وہ آپ پر ویسے جو سائیکک ایفیکٹ ڈال رہا ہے نا اسکرین. اب تو پتہ ہے کہ فزیولوجیکل بھی, اس کے میڈیکل کتنے ہیزرڈز ہیں وہ بھی پتہ ہے. تو یہ بہت بچپنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے جناب وہ کنٹینٹ متعین کیا ہوا ہے, فلاں چیز بچے یہ دیکھتے ہیں, بڑے دیکھتے ہیں. یہ اہم نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے کنٹرول کرنا ہی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اسکرین سے جو کچھ آ رہا ہے, ایک اس کے ویسے ہیزرڈز ہیں, اس کے سائیکک ہیزرڈز ہیں, اور جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے, اگر وہ مولوی صاحب آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے نا, آپ کو مزے نہیں کرائیں گے, آپ زیادہ دیر تک ان کو سنیں گے نہیں. اور اس وقت بہت سے لوگ کے جو بہت زیادہ جیسے پاپولر بھی ہوتے ہیں, تو اگر آپ ایسا کر لیں نا کہ صرف وہ ویڈیو بند کر لیں, آڈیو لگا لیں,
تو وہ جو سارا ایک سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، سارا اس کا امیج ختم ہو جائے گا. یعنی صرف آپ جو ہے تصویر ختم کر دیں، آواز سن لیں تو سر آپ کو لگے کہ یہ تو سمجھ میں کوئی بات بن نہیں رہی. اسی طریقے سے وہی چیز آپ لکھ دیں اس کو تو اس کا ایفیکٹ مطلب اس لحاظ سے انٹرٹیننگ ایفیکٹ بہت کم ہو جائے گا، لیکن شاید اس کا جو تھاٹ ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ صرف یہ بتانے کے لیے عرض کی ہیں کہ کتاب سے تعلق رکھیں، اور جو یہاں اساتذہ ہیں، جو یہاں والدین ہیں، وہ بھی اس پہ توجہ کریں کہ اپنے شاگردوں کو کتاب کی طرف متوجہ کریں. مجھے کچھ اداروں میں پڑھانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ بھی والنٹیرلی. میں ہر جگہ جا کر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو علم لینا ہے، دین کا نہیں، فلسفے کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، نیورو سائنس کا، سوشل سائنس کا، کوئی بھی علم ہے، وہ کبھی آپ کو اسکرین سے نہیں ملے گا. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. کوئی گہرا علم نہیں. دین تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، علم آپ کو ملے گا استاد سے اور کتاب سے، بس خلاص پیریڈ. ہاں اگر آپ کا کوئی استاد ہے گوشت پوست کا اور آپ کتابیں پڑھتے ہیں، پھر آپ اسکرین سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر وہ چیزیں ایڈڈ ہو جائیں گی نا، ساتھ ایڈ ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ کے علم کا اور اگر آپ کی تربیت کا، تعلیم و تربیت لفظ بولتے ہیں نا، اگر اس کا سول سورس اسکرین ہے تو پھر آپ گئے کام سے. پھر نہ آپ کے شعور میں کوئی بلندی آ سکتی ہے کبھی، نہ آپ کے اخلاق میں کوئی بڑائی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے ویسے عمومی طور پہ عرض کر دیں کہ کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور ہمارے کوئی دوستوں نے مل کے پنجاب یونیورسٹی کی جو مین لائبریری ہے، آج سے 8-9 سال پہلے بک کلب کا آغاز کیا. ہر مہینے ایک انگریزی کی کتاب ہوتی ہے، ایک اردو کی کتاب ہوتی ہے. ہم بھی اس میں شریک رہتے ہیں. بہت سی 10-12 کتابوں کا میں نے بھی اس میں وقتاً فوقتاً جو ہے تعارف کرایا ہوا ہے. لیکن وہ چیز ایک صدقہ جاریہ بنی ہے. یعنی پنجاب یونیورسٹی کے بک کلب کو دیکھ کر کئی یونیورسٹیز نے یہ کام شروع کیا، اور بلکہ یونیورسٹی کے 8-10 ڈپارٹمنٹس میں یہ کام شروع ہو گیا کہ منتھلی بک کلب شروع ہو گئے. ٹھیک ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کوئی ایک ٹیچر بھی آ جاتا ہے، کبھی کوئی بات کر لیتا ہے. تو یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو مغیرہ بھائی نے شروع کیا ہے اور باقی دوستوں کے تعاون سے. تو اس کو جاری رہنا چاہیے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہم پڑھاتے ہیں اچھے اداروں کے بچوں کو، کوئی دین کی باتیں بھی پڑھاتے ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہم ان کے ہاتھ سے گیجٹس کو چھڑوا دیں. یعنی وہ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ ٹیب ہوگا اس پہ نوٹ کر رہے ہیں. بھائی بیاض دیکھو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فرق کتنا ہے. قرآن مجید کی بیاض ہے، حدیث کی کتاب ہے، وہ سامنے رکھو. بھائی یہ کاغذ ہے، اس میں برکت ہے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. آپ حرمین جاتے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر طرف مصحف ہی مصحف ہیں، مصحف ہی مصحف پڑے ہوئے ہیں. لیکن لوگ آتے ہیں، کھولتے ہیں قرآن نکال کے اپنے اینڈرائڈ پہ یا اپنے اس پہ نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہے. اللہ کی کتاب ہے نا بھائی. وہ تو بھائی تمہارا چلو عذر ہے نا کہ بھائی کئی جگہوں پہ قرآن بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، ویٹنگ میں کہیں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر ہے، تو آپ نکال کے پڑھ لیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد قرآن ہی قرآن ہے، اور آپ پھر جو ہے وہ اس ایک اسکرین. اور کبھی اس پہ غور کیجئے گا، معاف کیجئے گا ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں، وہی اسکرین ہے جس پہ ابھی آپ میم دیکھ رہے تھے، کوئی اسی پہ آپ کوئی گانا سن رہے تھے، آپ اس پہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا خاکہ دیکھ رہے تھے، اسی پہ آپ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ چیز آپ کی سائیکی پہ اثر نہیں کرے گی؟ تو یہ بہت بظاہر شاید عام سی باتیں، لیکن بہت گہری باتیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ، اس کانٹینٹ پہ اثر پڑتا ہے. یعنی میڈیم کانٹینٹ کو بلر کرتا ہے، کرپٹ کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں کہ کتاب کو اہمیت دیں. آپ لوگ ماشاءاللہ دے ہی رہے ہیں. باقی یہ جو کتاب کیا تھی، یہ تو اصل میں کچھ گفتگویں ہم نے کی تھیں، تو وہ اس کو اب ٹرانسکرائب کر کے تھوڑا سا اس کی زبان ٹھیک کر کے اس کو جو ہے وہ چھاپ دیا گیا ہے. اور خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جیسے طالب علمانہ جو کاوش ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. باقی جیسے اس کا ٹائٹل ہے سیکولرزم، تو اس پر بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے ہمارے ہاں، اور یہ ٹاپک جیسے لائم لائٹ میں رہتا ہے. اور سیکولرزم کی اپیل ہمارے سماج میں پچھلے کچھ سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا سبب جو ہے مثال کے طور پہ وہ فرقہ واریت بھی ہے، اس کا سبب جو ہے وہ ملیٹنسی بھی ہے، ریلیجس ملیٹنسی بھی ہے.
اس کا سبب جو ہے وہ جیسے یورپ یا نارتھ امریکہ یا جو فرسٹ ورلڈ ہے اس کو ایڈمائر کرنا بھی ہے، کیونکہ ہم جو امت مسلمہ ہے نا، ان کے جو ممالک ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ پوسٹ کولونیل سٹیٹس ہیں، پوسٹ کولونیل سٹیٹس ہیں اور پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں۔ ہم نے ایک بہت گہرا سکار ہماری کلیکٹیو سب کانشیس پر ہے، وہ کالونائزیشن کا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، ہمیں یہ تو بہت یاد ہے کہ یار امت مسلمہ جو ہے بالکل ہی پھٹیچر رہ گئی، اور ہم جو ہے بالکل تھرڈ ورلڈیے ہیں، اور ہم سے انلائٹنمنٹ کی بس بھی مس ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن بھی ہمارے اندر نہیں آیا۔ ہم تو یار بالکل ہی کوئی ناکارہ قسم کے لوگ، بہت ہی کوئی نالائق لوگ ہیں، اور ہم ایک بیلیٹڈ کانشیسنس کا شکار ہیں، اور ہم ایک کیچنگ اپ سنڈروم کا شکار ہیں۔ ہمیں کیچ اپ کرنا ہے، کس سے کیچ اپ کرنا ہے؟ فرسٹ ورلڈ سے۔ کس سے کرنا ہے؟ ڈیولپڈ کنٹریز سے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ صاحب نسخہ تو ایک ہی ہے نا، نسخہ ایک ہی ہے۔ اچھا تھوڑا سا اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار انہوں نے کب ترقی کی، وہ کیسے آگے گئے، وہ بھی تو ایسے میڈیول دور میں ایسے ہی تھے، بیچارے پٹیچر ہی تھے ہماری طرح۔ تو کیا ہوا ایسا کہ یہ لوگ اتنی تیزی سے انہوں نے محیر العقول قسم کی ترقی کر لی؟ اب اس میں لوگ اچھا پھر معلوم ہوتا ہے کہ جی اس کا سبب جو ہے وہ مطلب مثال کے طور پر مغرب کی ترقی کا جو سبب ہے وہ کچھ ریولوشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مثال کے طور پہ سائنٹیفک ریولوشن ہے جو وہاں پہ آیا، پھر ایک ریولوشن ہے جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، اور ایک وہاں پر آیا ہے ڈیموکریٹک ریولوشن۔ اچھا، اور ان تینوں ریولوشنز کے نتیجے میں جو بات نکل کر سامنے آئی ہے اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیکولیرٹی، وہ ہے سیکولیرٹی، کہ وہاں پر مذہب، خدا، روح، میٹافزکس، آخرت، یہ تمام چیزیں مارجنلائز ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکولیرٹی کا اصل مطلب ہے ڈس ورلڈلینس کا غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں مغرب میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ 3 چیزوں کی جگہ پر 3 چیزیں آ گئیں۔ خدا کی جگہ کائنات، ٹھیک ہے، روح انسانی کی جگہ جسم انسانی، اور آخرت کے مقابل میں دنیا۔ اور کہا کہ انکار نہیں کیا، انکار تو نہیں کیا نا۔ ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا یعنی یورپ کے بعد، برٹن کے بعد اس وقت فلیگ بیئرر کون ہے؟ وہ امریکہ ہے، امریکن امپائر جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ مذہبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت مذہبی لوگ ہیں، اور وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ امریکن ایکسیپشنلزم، یعنی یورپ میں تو بہت زیادہ ایتھیزم ہے نا، بہت زیادہ سیکولیرٹی ہے، امریکن لوگ تو بڑے مذہبی ہیں۔ پیٹر برگر ایک بہت مشہور سوشولوجسٹ تھا، اس کا ایک جملہ بڑا پاپولر ہوا، اس نے کہا کہ امریکہ از اے نیشن آف انڈینس گورنڈ بائی دا سویٹس، یعنی ہسٹوریکلی خیال ہوتا ہے کہ انڈین جو بڑے مذہبی لوگ ہیں ہندو، اور سویٹس یہ آپ کو پتہ ہے اسکینڈینیوین کنٹری سب سے زیادہ سیکولر بھی ہیں، ایتھیسٹک بھی ہیں۔ تو مطلب وہ اسٹیٹ سیکولر ہے، سو کالڈ ایک وال آف سیپریشن ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں انہوں نے انسٹال کر دی ایک پوری ترمیم ہے، اور وہ کس لیے کی؟ ریلیجیس فریڈم کے لیے کی۔ لیکن ان کے لوگ بڑے مذہبی، چرچ بھی جاتے ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں، یعنی وہاں پر بھی ابھی تک کرسچینٹی کو سبسکرائب کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ایک ہوتا ہے بلیونگ، ایک ہوتا ہے بلانگنگ، ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ، یہ الگ الگ پہلو ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بلانگ کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کچھ ہیں کچھ مانتے بھی ہیں، بلیو بھی کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو لیو کرتے ہیں اس روایت کو نا، تو وہ لوگ تو بہت تھوڑے ہوں گے۔ لیکن ایتھیسٹ، یا جس کو آپ کو پتہ ہے نا ایک نئی ٹرم وہاں پہ نارتھ امریکہ میں، یورپ وغیرہ میں کچھ سالوں میں سرویز میں آنی شروع ہوئی، ان کو بولتے ہیں ننس۔ اچھا آپ کون ہیں؟ آپ کرسچن ہیں، آپ فلاں ہیں، ڈھما ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، آپ کیا ہیں؟ نن آف دا ابو۔ تو اب یہ بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے امریکہ میں، نارتھ یورپ میں جو ہے، ویسٹرن یورپ میں کون سے جو ننز میں ہیں، کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، نہ ہم تھیسٹ، نہ ہم ایتھیسٹ، نہ ہم ایگنوسٹک، درمیان میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو لیبل کرتے ہی نہیں۔ لیکن میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب آپ ٹریس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نیکڈ پبلک افیئر سے آپ نے خدا کو نکال دیا۔ یعنی مغرب نے ترقی کب کی؟ ٹھیک ہے، تب کی جب انہوں نے اپنے مولویوں سے جان چھڑائی،
یہی ہے نا سادہ سا. اگر آپ اس کو کہیں بہت زیادہ کیریکیچور کریں پوری ہسٹری کو کہ یار یہ وہ جو چرچ تھا اور جو پیپیسی تھی اور وہ ساری چیزیں تھیں، جب تک وہ اس کے چنگل میں رہے وہ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ انلائٹنڈ ہو گئے، انلائٹنڈ، ٹھیک ہے نا، اور انلائٹنڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بولتے ہیں کمنگ ٹو ایج. کمنگ ٹو ایج کا مطلب ہے بالغ ہو گئے. ایمینوئل کانٹ ایک بہت مشہور جرمن فلاسفر ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا 1784 یا 89 میں، واٹ از انلائٹنمنٹ. ایک مقابلہ کرایا تھا ایک اخبار نے کہ بھئی یہ نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں، نئی، ہم آپ کو پتہ نا یہاں بر صغیر میں جب انگریز آئے تو ایک ٹرم استعمال ہونی شروع ہوگی، نئی روشنی. یہ نئی روشنی کے لوگ ہیں، یہ جو یعنی انگریزوں کے مشنری اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، پھر جو علی گڑھ میں پڑھ رہے ہیں، یہ نئی روشنی کے. اور پرانی روشنی کے وہ بزرگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، وہ بھی روایتی انداز میں جو ہے وہ کرتا شیروانی پہنے گھوم رہے ہیں اور اپنی پرانی تہذیب کو جو ہے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ نئی روشنی آ چکی ہے. وہ انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ روشنی. تو وہ روشنی کا مطلب کیا ہے؟ انلائٹنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو کانٹ نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ میں ایک مقلدانہ ذہن کے سپرد کر دیا ہے، اور ایک تقلید میں اس نے کہا مائنورٹی. مائنورٹی کا مطلب کیا ہے؟ جو یعنی میجر مائنر لا کے معنوں میں، مائنورٹی، اممیچورٹی، ٹیوٹیلیج، اس میں پڑے ہوئے تھے. آپ کو خود سے رائے قائم کرنی ہے، خود سے عمل کرنا ہے. اس کا انلائٹنمنٹ کا وہاں پہ جملہ استعمال کیا، سپیریور آرڈے جرمن زبان میں. اس نے کہا کہ ڈیئر ٹو یوز یور اون ریزن، ڈیئر ٹو نو، ڈیئرنگ ہے یہ. اور اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی باپ کی، نہ کسی پردھان کی، نہ کسی جو ہے آپ کہیں کہ مکھیا کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی حاکم کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی ذہن کو استعمال کرو، اور ایک تصور پیدا ہوا اٹونمس بینگ. اٹونمس بینگ کہ بھائی انسان خود مکتفی وجود ہے، وہ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. خدا ہوگا تو ہوگا، ہوتا رہے، لیکن انسان کی زندگی میں اس کا کوئی دخل ایسا نہیں ہے. اصل میں انسان کیا تھا؟ تھیونومس بینگ تھا، یعنی a being wholly solely dependent on God. یہ دنیا کی ہر کلیکٹیوٹی میں ایسا ہی تھا، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے داؤازم ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے اسلام ہو، ہر جگہ یہی تھا کہ انسان عبداللہ ہے. اب یہ تبدیلی آ رہی ہے، میں سیکولرائزیشن بتا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوئی، کہ نہیں، اب انسان ایک سیلف آٹونومس بینگ ہے. اور پھر یہی ہوا کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خدا کی جگہ کائنات، روح کی جگہ جسم، اور آخرت کی جگہ دنیا. اب آپ دیکھیے ان تینوں سیٹس میں کیا کامن ہے، ان میں کیا کامن ہے؟ خدا، روح اور آخرت، یہ تینوں چیزیں ان میں کامن کیا ہیں؟ یہ ہے غیب، یہ ہے انسین. ذالک الکتاب الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہیں؟ پہلی بات کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، انسین، جو ویزیبل نہیں، جو انویزیبل. ابھی میں نے کہا نا امیج کلچر، کہ اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ سینگ از بلیونگ. امپیریسزم کا نعرہ ہے یہ اصل میں، سینگ از بلیونگ. بھائی جو دکھتا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، واٹ از پرسیوڈ از، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے؟ جو پرسیپشن کے اس میں آتا ہے نا، بس وہ ہے. اور جو آپ کے 5 سینسز کی زد میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو، اور اس کی کوئی ڈوگمیٹک ورث بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں وہ حقیقت اس کی ہے کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے کائنات تو ہے نا، جسم تو ہے نا، دنیا تو ہے نا. اب یہ سب کیا؟ یہ شہود ہے، اور یہ ویزیبل ہے، اور یہ نقد ہے، اور اس کے گینز بھی اور اس کے لاسز بھی بالکل امیجیٹ ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ خدا، آخرت اور روح. اب دیکھیے لوگ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، 4 سال میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اور ساری گفتگو ہوتی ہے تو انسان کو اور اس کی پیتھولوجیز کو دیکھا جاتا ہے. اس میں کہیں روح کا ذکر ہے؟ پاکستان میں بھی جو MBBS پڑھایا جاتا ہے، ہم یورپ کی بات، اس کو ہم بولتے ہیں یہ سیکولرزم ہے. یعنی پہلے انسان، آپ شیمنس کے پاس چلے جائیں، آپ ویدوں کے پاس چلے جائیں، آپ حکیموں کے پاس چلے جائیں، آپ طبیبوں کے پاس چلے جائیں، وہ انسان کا علاج کرتے تھے. ماڈرن جو ایلوپیتھی ہے وہ مرض کا علاج کرتا ہے. اچھا آج آپ سے کوئی آدمی کہے نا یار کہ یہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ بھائی وہ کسی کے پاس گئے، میڈیکل جو ہے اسپیشلسٹ کے پاس، اس سے نسخہ لکھا، اس نے اوپر لکھ لیا ہو شافی، ہو شافی، اور اس نے کہا کہ اچھا یہ ہے فلاں، یہ کتابیں کریں، اور تھوڑا سا جو ہے نا کچھ ذرا پاک رہا کریں، کچھ ذکر کیا کریں.
تو ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہ پرچہ اٹھا کے پھینک دیں گے، وہ کہیں گے ایک تو وہ شافی اس نے لکھا ہے، اس کا مطلب اس کو اپنے علم پہ کوئی اعتماد نہیں. اور یہ کیا بات ہو گئی بھائی آپ کا پورا علم ہے، انسان ہے اور یہ اس کا علاج ہے، اس کا تدبیر، اس میں خدا کہاں سے آ گیا؟ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گویا ڈس اولیجنڈ ہو جائیں گے، یار اس بندے کا علم پورا نہیں. یہ کہہ رہا ہے بھائی ذرا نماز پڑھ لیا کرو، ذکر کر لیا کرو، اور وہ شافی لکھ دیا اللہ شفا دینے والا ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ کو تو اعتماد ہی نہیں اپنے علم پہ. یہ ہے سیکولرائزیشن، کہ آپ نے انسان کو ایک جسم بنا دیا، آپ نے دنیا کو کل سمجھ لیا، اور آپ نے کائنات کو کہا کہ یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جہاں سے سیکولرائزیشن شروع ہوئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مسلم ممالک میں سیکولرائزیشن کی اپیل کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایک اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ترقی تو کرنی ہے نا سب نے. سب سے بڑا آئیڈیل تو دس ورلڈلی پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ تو طے ہو چکا ہے نا، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو ترقی کیسے کرنی ہے؟ بھائی ترقی ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہمارے جو مائی باپ ہیں انہوں نے کی ہے. تو مائی باپ نے کیسے ترقی کی؟ انہوں نے ایسی ترقی کی کہ انہوں نے مذہب سے اور خدا سے اور روح سے اور میٹا فزکس سے جان چھڑا لی. تو بھائی اب آپ کو بھی اگر ترقی کرنی ہے تو یہ کرنا پڑے گا نا. یہ سادہ سی اپیل ہے، اس کی وجہ سے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. باقی یہ بات کہ لمبی بات ہے، ظاہر وقت ختم ہو رہا ہے، کہ اس میں اس کی کیا کیا شیڈز ہیں. سیکولرٹی کچھ اور چیز ہوتی ہے اور سیکولرزم کچھ اور ہے، اور سیکولرائزیشن ایک پورا پروسیس ہے، اور کہیں پر یہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، کہیں پر وہ مارجنلائزیشن آف ریلیجن ہے، اور کہیں پر وہ مذہبی عقائد اور مذہبی اعمال کا ڈیمینش ہونا ہے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. لیکن ویسے میں بس آخری بات کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو اب عام طور پہ جو ذہین بچے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پہ 2 کیمپس میں تقسیم ہوتے ہیں. جو بچے تھوڑا غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ایک طرف جو ہیں وہ لیفٹ کے لوگ ہیں. لیفٹ کا مطلب کیا ہے؟ انقلابی. اب وہ چاہے اسلامی انقلابی ہوں، چاہے وہ مارکسسٹ ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں بھی آپ کو معلوم ہے آج سے 13-14 سال پہلے ایک پورا فینومینن آیا جس نے تبدیلی کی بات کی، نوجوان بھی اس طرف گئے. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ٹھیک کرنا ہے معاملات کو، سسٹم کو صحیح کرنا ہے، انقلاب لانا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈھما کرنا. اچھا، اور ایک دوسرا گروپ ہے ہماری کلاسوں میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ذہین نوجوان ہیں، وہ ان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. یعنی سب سے ذہین نوجوان ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ان کا موڈ ہوتا ہے ایگزسٹانشلسٹ. اگر وہ مارکسسٹ ہے نا تو وہ ایگزسٹانشلسٹ ہوتے ہیں، اور ایگزسٹانشلسٹ ہونے کے بعد وہ ناہلسٹ ہوتے ہیں. ناہلسٹ ہوتے ہیں، میننگ لیسنس. وہ مذاق اڑاتے ہیں ان دوسرے بچوں کا نا، کہ جو باتیں کرتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی اور ملک میں یہ کرے گا اور وہ کرے گا اور یہاں ہوگا اور وہاں ہوگا. وہ سینیکل ہو جاتے ہیں. اور مطلب مثال کے طور پہ اس کی جیسے پاپولر میڈیا میں جو ایک بڑی علامت ہے وہ جان ایلیا ہیں. یعنی جان ایلیا کے اشعار پڑھتے پھرتے ہیں. ایک بیزاری، ایک نوزیا، ایک جو ہے خاص طرح کی جو ہے اینگسٹ ان کے اندر پائی جاتی. تو اب آپ دیکھ لیں یہ دونوں جو ریئیکشنز ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیکولرائزیشن کتنی گہری اندر اتر چکی ہے. اور جو میں عرض کرتا ہوں بہرحال جو لوگ اسلامی اعتبار سے بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو اصل میں جو متاثر ہیں وہ مارکسسٹ ڈسکورس سے متاثر ہیں. یہ ایک اور ذرا نازک سی بات ہے کہ وہ مارکسسٹ ڈسکورس تھا جس کو بہت سی جگہوں پہ اسلامائز کر لیا گیا اور انقلاب کا ایک پورا بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا. لیکن بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں. ایک تھنکر ہے سائمن کرچلے، اور وہ انگلش ہے یعنی برٹش ہے، اور اس کی بہت سی کتابیں ہیں. اس نے ایک تھیم دیا تھا. یعنی آپ سقراط کو کہا جاتا ہے فلسفے کا ایک بڑا آدمی تھا. تو سقراط کا ایک جملہ ہے، کسی بھی فلسفی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو جگہ جگہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سقراط نے کیا کہا تھا کہ فلسفی بگنز ان ونڈر. میں جو کہ فلسفے کے طالب علم ہوں، کہ فلسفی کا آغاز ہوتا ہے حیرت سے، تحیر سے. ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا کہ نہیں ونڈر سے پیدا ہو، کسی نے کہا وری سے پیدا ہوتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں جن پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے. اس نے بڑی زبردست بات کی. وہ خود ناہلسٹ ہی ہے ایک طرح کا اور ایتھیسٹ ہے. اس نے کہا فلسفی بگنز ان ڈس اپوائنٹمنٹ. فلسفی بگنز ان ڈس اپوائنٹمنٹ. دیکھیں اس نے کہا دو ہمارے مسئلے ہیں. ایک ہے کہ بھئی کوئی اللہ ہو، کوئی خدا ہو، اس سے جڑ جائیں، کوئی رو دھو لیں. آپ کو پتہ نا کہ مذہب کی اور خدا کی اور آخرت کی ایک کنسولیشن پاور بھی تو ہے نا، جس کو مارکس نے کبھی کہا تھا، وہ اور طرح سے کہا تھا بہرحال اوپیم آف دا میسز. اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ بھائی سول آف دا سول لیس. ٹھیک ہے نا، اوپیم آف دا میسز. بہرحال تو وہ کیا ہے کہ بھائی ڈسپوائنٹمنٹ کیا ہے کہ اب خدا نہیں ہے. یعنی پوسٹ نیٹشین تصور کیا ہے، معاذ اللہ اس نے کیا کہا تھا، گاڈ از ڈیڈ.
اور یہ آدھی بات ہے. اس کی پوری بات کیا تھی؟ گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ہیو کلڈ ہم. ہم نے اس کو قتل کیا نا. تو دیکھیے دو چیزیں انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. ایک میننگ، یعنی جو آپ کا تھیوریٹیکل سیلف ہے نا، اس کو سب سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ میننگ. اور جو انسان کا پریکٹیکل سیلف ہے اس کو سب سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ جسٹس، عدل. تو اب وہ کہتا ہے کہ بھائی نہ دنیا میں میننگ ہے آفٹر نیچے، آفٹر گاڈ، اور دنیا میں کوئی جسٹس نہیں ہے، فراڈ ہے یہ. 93 میں 97 میں اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا. آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھ پر کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا. یعنی وہ جو میکیاویلین پالیٹکس تھی وہ امریکن امپائر کے سب سے بڑے آدمی میں آ کے نیکڈ نہیں ہو گئی. یہ مائٹ از رائٹ. یعنی آپ پوسٹ غزہ بھی آپ کوئی بات کر سکتے ہیں جسٹس کی، پوسٹ غزہ بھی آپ کو ہیومینٹی کی بات کر سکتے ہیں. لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، ابھی بھی متاثر ہے مغرب سے، ان کی اقدار سے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہ اب جسٹس کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی کوئی میننگ ہے. چونکہ خدا نہیں، تو خدا نہیں ہے تو میننگ بھی نہیں ہے، اور خدا نہیں ہے تو جسٹس بھی نہیں ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو فلسفے کا سہارا لینا ہے. یعنی فلسفہ آپ کو یہ جو میننگ لیسنس ہے اور یہ جو انجسٹس ہے اس کو سہارنے کا آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرے گا. یہ ہے فلسفہ، جو ایک بڑا فلسفی کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ خدا کو چھوڑ کر مغرب کے لوگوں نے کیا قیمت ادا کی. تو اب آپ کو ان کے اسکائی اسکریپرز تو نظر آ رہے ہیں، آپ کو ان کی جو ہے سلیکون ویلی تو نظر آ رہی ہے، آپ کو ان کی جو ہے وہ ترقی تو نظر آ رہی ہے، آپ کو ان کا خلا کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی دنیا کا اس وقت جو سب سے زیادہ خوشحال ممالک ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. ڈنمارک ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ سوسائڈ وہاں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تھیراپیوٹک سوسائٹی، کہ وہاں امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی 70-80% لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا کہ بھئی جن لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہم ہانپ رہے ہیں، ہماری زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ہم ندیدے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو پتہ لگ جائے گا 50 سال بعد. ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی انڈر ڈیولپمنٹ، تو اس پر کتابیں لوگ لکھیں گے کہ اوور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. پھر ان کو مغرب کے لوگوں کو آج بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ جتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں اتنے اچھے رہ گئے ہیں. تو 50 سال بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ناروے اچھا رہ گیا یا موریتانیہ، اور پیرس اچھا رہ گیا یا یمن. یہ ہم سے پوچھیں گے آپ سے. میں تو زندہ نہیں ہوں گا، آپ میں سے بہت سے نوجوان زندہ ہوں گے، وہ بتا دیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو آج بتا دیتے ہیں کہ 50 سال بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا انڈر ڈیولپمنٹ مسئلہ ہے یا اوور ڈیولپمنٹ مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ.